حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں احتیاط کیا جاتا ہے، اگر اس سے واجب نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتنے لگے۔ بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کریں گے، اور اگر نہ کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، وہ بھی عام سنت نہیں کہتے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جیسے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ کو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو ادا کیا ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کرنے پر گناہگار ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ یہ واجب ہے، اگر واجب نہ کیا جائے تو لوگ غفلت میں پڑ جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے لیے یہ ابھی موقع آ رہا ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو ہم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل قبول نہیں ہے جتنا یہ قربانی کا عمل اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ قربانی کا عمل پیارا ہے۔ یہ حالانکہ اللہ کو اس سے کوئی اللہ کو یہ آپ کا یہ عبادت پہنچتا نہیں ہے، آپ کی قربانی کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے نیت کو دیکھتا ہے کہ بندہ یہ جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی کس نیت سے کر رہا ہے، بندہ یہ قربانی کس نیت سے ادا کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر گھر کا سربراہ ذمہ دار اپنے بچے کی طرف سے کر دیتا ہے، صاحب نصاب ہے لیکن باپ ہے گھر کا ذمہ دار، سب کی طرف سے کر رہا ہے، تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بڑے بھائی سب سے پیسہ برابر لینا شرط نہیں ہے کہ سب کا پیسہ برابر ہی ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ ایک گھر کا بھائی ہے، وہ کسی بھائی سے تھوڑا سا پیسہ لیا، کسی سے زیادہ لیا، اور سب کی طرف سے قربانی کر دیا، تو یہ قربانی ادا ہو جائے گا، یہاں پیسے کی برابری شرط نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص قرض میں دبا ہوا قرض دار ہے لیکن اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو سب سے پہلے یہ قرض کو مائنس کیا جائے گا کہ قرض کتنا ہے۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اگر اتنا پیسہ بچتا ہے جو 52.5 تولہ کے بقدر ہو جائے تو اس شخص کے اوپر قربانی والی، لیکن قرض زیادہ ہے تو اب اس شخص کے اوپر قربانی والی۔ ہاں، ایک بات اور دیکھی جائے گی کہ تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا تجارتی مال ہے، اگر سب کو ملا کر 52.5 تولہ کے بقدر ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی والی۔ یہ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ ہو ایک ہی جنس کا، بلکہ سب کو ملا کر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، سب اگر ملانے کے بعد اتنا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔
دوسری بات، قربانی مردوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. یہ مردہ کی طرف سے جو قربانی کریں گے آپ ہی کی طرف سے قربانی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دمبا اپنے طرف سے اور ایک دمبا اپنے سارے امت کی طرف سے کیا تھا. اس لیے مردہ تو اس کا مکلف نہیں ہوتا. آپ جو قربانی کر رہے ہیں فی نفسی آپ ہی کی طرف سے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اور آپ اپنے اندر سوچیں کہ جو عمل ہے اللہ کا یہ بہت عظیم الشان عمل ہے. بہت سارے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں. صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو اس پر سخت وعید بھی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.